السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 6 کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں۔ کیا تب بھی بچے اسکول جاتے تھے کہ نہیں، جیسے کہ آج ہم جاتے ہیں؟ کیا وہ بھی ایسے کھیلتے تھے جیسے کہ آج کل ہم کھیلتے ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز تھیں جیسے کہ ٹرینیں، بسیں وغیرہ؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں چیزیں کیسی تھیں، تب زندگی کیسی تھی، لوگ کیسے رہتے تھے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پیلیولیتھک ایج کے بارے میں۔ پیلیولیتھک ایج یعنی قدیم پتھر کا زمانہ۔ اس دور کے اکثر و بیشتر جو لوگ تھے وہ ہنٹرز تھے۔ ہنٹرز یعنی شکار کرتے تھے۔ اس زمانے کے جانور کافی تیز ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو کافی ہوشیار، چست اور کافی الرٹ رہنا پڑتا تھا، اور وہ اس کام میں کافی ماہر تھے۔ تو دوسرے تھے ہنٹرز کے علاوہ گیدررز جو تھے، وہ جو جانور ہیں یہ پیڑ پودے ہوا کرتے تھے، پیڑ پودوں کے حصے جمع کر کے لاتے تھے۔ ان کے پاس یہ علم تھا کہ پودے کا کون سا حصہ کھانے کے قابل ہے اور کون سا نہیں، اور انہیں پھلوں کا بھی کافی گیان تھا۔ پھلوں کے بارے میں بھی کافی جانکاری تھی، یہ جانتے تھے کہ پھلوں کا کون سا حصہ کھانا اور کون سا نہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ شکار کر کے، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں شکار کر۔ اب شکار کرنے کے باوجود بھی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ایک جگہ شکار کرنا یا پودوں کو توڑنے کی وجہ سے تمام ذرائع ختم ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ریسورسز ول بی ایگزاسٹڈ ایٹ ون پلیس، ہنٹرز مووڈ ود اینیملس۔ جب ریسورسز ایگزاسٹ ہو جاتے تھے تو سیزن چلا جاتا تھا، جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، تو وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا، اور تب ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ فصل کیسے اگانی ہے اور کیسے نہیں۔ اور جو سیزنل پلانٹس ہوتے تھے، سیزن ختم ہونے کے بعد ان کو کھیتی باڑی تو آتی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ اور پھر واٹر ریسورسز ویئر پیرنل ادر سیزنل، اور یا پھر وہ یہ اپنے فرینڈس وغیرہ کو ملنے کے لیے بھی جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو آئیے آگے معلوم کرتے ہیں۔ یہ لوگ پانی کے نزدیک کیوں رہا کرتے تھے؟ زیادہ تر پانی کے نزدیک رہنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ ان کے سروائیول کے لیے پانی ضروری تھا۔ پانی سے ایک تو خوراک حاصل ہوتی تھی، دوسرا سروائیول کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر زندہ رہنا بھی مشکل تھا، اس لیے یہ زیادہ تر پانی کے نزدیک رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پانی کے نزدیک یا پتھر والے ریسورسز کے نزدیک، پتھر والے ریسورسز کے نزدیک اس لیے کیونکہ یہ پتھر کے جو قیمتی پتھر ہوتا تھا، اس سے یہ اپنے اوزار اور ہتھیار وغیرہ بناتے تھے، اس لیے ان کو واٹر ریسورسز یا سٹون ریسورسز کے نزدیک رہنا پڑتا تھا، جس سے یہ اپنا کام چلاتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ اچھا، ہم آگے پڑھتے ہیں اس میں کہ یہ لوگ ٹول کس کے استعمال کرتے تھے۔ ٹولز کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کون سے ٹول تھے یا کس کے بناتے تھے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر ٹولز دیٹ دے یوزڈ۔ وہ کون سے ٹول یوز کرتے تھے؟ سٹون کے، ووڈ کے یا بون کے، ان تینوں کے یہ ٹولز اور ویپنز وغیرہ بناتے تھے، اپنے ٹولز وغیرہ بناتے تھے۔ تو یہ کس لیے ہوتے تھے یہ ٹولز؟ ٹو کٹ میٹ اور بونس، ہڈیاں کاٹنے کے لیے یا میٹ کاٹنے کے لیے، یا درختوں کے تنے وغیرہ کاٹنے کے لیے،
یا اینیملس کا چمڑا وغیرہ ادھیڑنے کے لیے، یا فروٹ وغیرہ کو چاپ وغیرہ کرنے کے لیے، اور جڑیں وغیرہ، یا پھر ووڈز یا نٹ وغیرہ توڑنے کے لیے یہ ٹولز کا استعمال کرتے تھے۔ ٹولز کیسے بنائے جاتے تھے؟ ٹولز کے دو طریقے تھے، ایک سٹون آن سٹون اور دوسرا پریشر فلیکنگ، ایک یعنی پتھر پہ پتھر کو مار کے، اور دوسرا پتھر سے پتھر کو چھیل کے جو بنایا جاتا تھا وہ۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ فائر کا ایجاد کیسے ہوا؟ اس دور کی اگلی اور سب سے اہم ایجاد آگ تھی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پتھر پہ پتھر مار کے اوزار تیار کرتے تھے، تبھی حادثاتی طور پر ایک چنگاری نکلی اور آگ کا ایجاد ہوا، یعنی پتھر پہ پتھر رگڑنے کی وجہ سے آگ کا ایجاد ہوا۔ یہ ایک حادثاتی ایجاد تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے آگ کا استعمال کرنا سیکھ لیا۔ آگ کا استعمال یہ لوگ اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے کرتے تھے، کھانا پکانے کے لیے، اور جانوروں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہنٹنگ سے ریئرنگ کا دور شروع ہوا۔ 12,000 سال پہلے جب کلائمیٹ میں چینج آیا اور کلائمیٹ جب گرم ہوا، تب بڑے بڑے گراس لینڈ اور جنگلوں نے جنم لیا، اور تب یہ لوگ بھی سیکھ گئے کہ جانوروں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ ان کا شکار کرتے اور ان کے ساتھ رہتے رہتے انہیں جانوروں کی فوڈ ہیبٹس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اور وہ کب بریڈ کرتے ہیں اس بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ جانور کیسے پالے جاتے ہیں۔ تو جب اس میں انکریز ہو گیا، مطلب انہوں نے کھیتی باڑی کرنا سیکھ لیا، جانوروں کو پالنا سیکھ لیا، اور تب یہ زیادہ تر ویٹ اور بارلی گرو کرتے تھے، اور کوئی اناج یہ گرو نہیں کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو جانور ہیں ان کو کیسے پالنا ہے، وہ ان کے بریڈنگ سیزن کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، ان کے فوڈ ہیبٹس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ تو اس طرح جب آگ کا ایجاد ہو گیا، کھیتی باڑی کرنا شروع ہو گیا، تب یہ ان لوگوں نے ایک جگہ رہنا سیکھ لیا۔ تو بچوں، آج کا لیسن ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا اگلا حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ والسلام۔